اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ کہف کا پہلا رکوع ہے۔ اس سورت کا پچھلی سورت سے ربط یہ ہے کہ پچھلی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بین الاقوامی انقلاب کے پہلے مرحلے میں بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے درمیان جو مشترکہ امور تھے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے، ان کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور بنی اسرائیل اور اسماعیل کے تمام لوگوں کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ قرآن حکیم کے اس پیغام کو سمجھیں اور ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے ان بنیادی احکامات کو جو خدا پرستی اور انسان دوستی سے متعلق ہیں ان پر عمل درآمد کریں۔ اسی سے حقوق انسانیت زندہ ہوں گے اور انسانیت ترقی کرے گی۔ جیسا کہ پہلی صورت کے شروع میں بھی یہ بات عرض کی گئی تھی کہ سورۃ النحل سے لے کر سورۃ زمر تک 24 صورتیں قرآن کے انٹرنیشنل انقلاب یا بین الاقوامی انقلاب کی وضاحت کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ قرآن حکیم کا وہ پروگرام جو عرب قوم کی طرف نازل ہوا تھا اور ان کا قومی انقلاب برپا ہوا، اب اس انقلاب کے بین الاقوامی مراحل کے امور بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ سورۃ النحل میں پہلے تمام انسانیت کی ترقی کے عالمی قوانین بیان کیے گئے کہ ہر قوم میں جو ہم نے نبی بھیجے تھے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ان کا پہلا بنیادی مقصد یہ تھا کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی غلامی اختیار کرو اور طاغوت سے بچو۔ اس اصول کے بعد یہ بات واضح کی گئی تھی کہ آزادی اور حریت کے ساتھ عدل و انصاف کا نظام
آئین، قانون، معاہدات عمرانی قائم ہونے چاہیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ اور پھر ایک ترقی یافتہ سوسائٹی کے لیے سیاسی نظام امن کا اور معاشی نظام اطمینان کا قائم کرنا۔ تو 4 اساسی اصول سورۃ النحل میں بیان کیے گئے تھے۔ ان اصولوں کے وہ قوانین جن کا تعلق ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے اساسی اصولوں سے ہے، اس کا تذکرہ سورۃ بنی اسرائیل میں کیا گیا۔ اور اب یہاں اس سورۃ کہف میں بنی اسرائیل کے علاوہ باقی اقوام عالم میں جتنے پیغمبر یا مصلحین گزرے ہیں، حکماء، انہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ اب یہ کتاب مقدس قرآن حکیم تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ، صاف ستھری تعلیم، سیدھا راستہ نازل ہو چکا ہے۔ اب تم اپنے تخیلات و تصورات چھوڑ کر اس کتاب مقدس قرآن حکیم کے مطابق اپنی زندگی استوار کرو۔ اس صورت مبارکہ میں 4 واقعات بیان کیے گئے ہیں سورۃ کہف میں۔ اصحاب کہف کا قصہ ہے، باغ والوں کا قصہ ہے، مکالمہ ہے ایک غریب آدمی کا اور ایک جاگیردار کا جو زرعی معیشت سے تعلق رکھتا ہے، جس کے باغات ہیں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، 2 آدمیوں کا قصہ ان کے سامنے بیان کرو۔ دوسرا قصہ اس صورت میں اس کا بیان ہے، اور پھر تیسرا قصہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے اس کا تذکرہ ہے، اور چوتھا واقعہ ذوالقرنین سے متعلق۔ 4 واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اب یہ چاروں واقعات کا تعلق کس سے ہے، یہ بڑی اہم بات ہے جو یہاں سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان چاروں واقعات کا تعلق سابی اقوام کے ساتھ ہے، اس کا یہود و نصارہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کا نظریہ نبوت اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثتیں 2 ہیں، ایک قومی اور ایک بین الاقوامی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب آپ کی اس بعثت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نہ صرف جزیرۃ العرب کی عرب اقوام کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، بلکہ آپ یہودیوں اور عیسائیوں یعنی بنی اسرائیل کی طرف بھی مبعوث ہوئے ہیں، اور صرف یہودیوں اور عیسائیوں ہی کی طرف نہیں بلکہ دنیا بھر کی باقی تمام اقوام کی طرف بھی مبعوث ہوئے ہیں۔ قرآن حکیم نے ان تمام اقوام کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ سابئین کا ہے۔ یہود و نصارہ کا قرآن الگ تذکرہ کرتا ہے اور سابئین کا الگ تذکرہ کرتا ہے۔ سابئین وہ تمام اقوام ہیں جنہوں نے یہودیت اور نصرانیت نہیں اپنائی، خاص طور پر ایران سے لے کر بحر الکاہل تک کہ یہ تمام اقوام جس میں ایران، ہندوستان، چین، ادھر کے تمام علاقے، یہ وہ اقوام ہیں جنہیں سابئین کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے ایک شام کے قریب 2-4 بستیوں میں بسنے والے لوگوں کو سابی قرار دے کر معاملہ ختم کر دیا۔ مولانا سندھی کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تمام اقوام
جنہوں نے ابراہیمی دین میں سے کسی دین کو نہیں اپنایا، یہودیت اور عیسائیت قبول نہیں کی، وہ قدیم کسی نہ کسی مذہب پر قائم ہیں، خواہ وہ آتش پرست ہوں یا ویدک دھرم ہو یا بدھزم ہو یا کنفیوشسزم ہو، یہ تمام کے تمام ماننے والے دراصل سابی اقوام ہیں۔ اب قرآن یہود و نصارہ کا تذکرہ بنی اسرائیل میں کر چکا، اور پیچھے البقرہ، آل عمران اور باقی صورتوں میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ان پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اب اگر اس صورت کے یہ واقعات بھی عیسائیت اور یہودیت سے متعلق کر دیے جائیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام اقوام کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، تو باقی اقوام کے لیے آپ کا پیغام اور ان کے غلط افکار و تعلیمات کو رد کرنے کے لیے آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس لیے مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ یہاں جو اصحاب کہف کے بارے میں یہ مشہور ہے اسرائیلی روایات کی بنیاد پر کہ یہ اصحاب کہف عیسائی مذہب رکھتے تھے، اور اسی پر ہی اصحاب کہف کے نام پر جو ڈرامے اور فلمیں بنی ہوئی ہیں وہ بھی اسی بنیاد پر ہے، عیسائیت کو اپنے پھیلانے کے نقطۂ نظر سے۔ مولانا کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، یہ سابی اقوام کا معاملہ ہے۔ سابی اقوام کی نوعیت کیا ہے؟ اس کے لیے امام شاہ ولی اللہ کے نظریہ نبوت کو سمجھنا ہوگا۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اس کی وضاحت اور تشریح امام عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ انسانوں میں علم حاصل کرنے کے دو طریقے رائج رہے ہیں، ایک عقل کے راستے سے اور ایک قلب کے راستے سے۔ عقل کے راستے سے قلب تک پہنچنا، عقل کو دعوت دے کر، عقل کو بات سمجھا کر، اس کے ذریعے سے اس کے دل، دماغ اور باقی اعضاء پر ایک نظریہ منتقل کرنا، یہ انبیاء ابراہیمی کا طریقہ کار رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے، جسے حنیفیت کہا جاتا ہے، لوگوں کی عقلوں کو متوجہ کر کے عقلی دلائل کے ساتھ ان کے قلب تک رسائی حاصل کی جاتی ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید سمجھانے کے لیے وہ جس سورج، چاند، ستاروں کی پرستش کر رہی تھی، ان کی کمزوری اور اس دنیا سے اپنی توانائیوں کے غائب ہونے کا عمل، کہ سورج غروب ہو جاتا ہے، چاند بھی غروب ہو جاتا ہے، ستارے بھی غروب ہو جاتے ہیں، تو عقل کو اپیل کیا، اور پھر کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ یہ ابراہیمی انبیاء، خواہ وہ بنو اسحاق کی اولاد بنی اسرائیل ہوں یا بنو اسماعیل کی اولاد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اعلیٰ ترین طریقہ ہے جو اعلیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ پہلے کسی نوجوان کو عقلی طور پر اس کے فوائد اور ثمرات پر گفتگو کی جائے، اور پھر اس کے دل و دماغ کو اس عقلی نظریے کے ساتھ وابستہ کر کے اس سے انقلابی کام لیا جائے، یہ ابراہیمی طریقہ ہے۔ ایک دوسرا طریقہ علم کا ہے، اس کا تعلق قلب سے قلب پر توجہ مارنے کا ہے۔ عقل کی بات یا عقل تک رسائی اس کے بعد ہے، دونوں کے بغیر تو دنیا میں کام نہیں ہوتا، عقل بھی اور قلب بھی، یا عشق بھی اور عقل بھی۔ پہلے عقل آ جائے پھر عشق پیدا ہو، یا پہلے عشق آ جائے اور پھر عقل پیدا ہو۔
تو دوسرا طریقہ جو سابی اقوام میں رہا ہے، جس کو فلسفہ یونان کی زبان میں اشراقی فلسفہ کہا جاتا ہے، اشراقیت کے نقطہ نظر سے، اور جو صوفیہ میں ولایت صغریٰ رکھنے والے لوگ ہیں ان کا طریقہ رہا ہے، جیسا کہ شاہ اسماعیل شہید نے اپنی کتابوں میں اور شاہ صاحب نے تصوف سے متعلق اپنی کتابوں میں اس پر گفتگو کی ہے۔ یہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ استاذ کی مجلس میں بیٹھ کر استاذ گفتگو نہیں کرتا، دل کو دل سے جوڑتا ہے اور دل پر چوٹ لگاتا ہے، توجہ دیتا ہے، تو اس کے دل پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسے انطباعی طریقہ کہتے ہیں کہ جو کچھ شیخ کے قلب میں ہے وہی مرید کے دل میں چلا جائے، جو گرو کے پاس ہے وہی اس کا جو گیانی ہے اسے مل جائے۔ ویدک دھرم، بدھزم، کنفوشیسزم، مجوسیوں کا تمام تر طریقہ کار وہ اسی اشراقی فلسفے پر استوار ہے۔ یہ جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، خضر کا قصہ ہو، ذوالقرنین کی بات ہو، باغ میں مکالمہ کرنے والے کی گفتگو ہو، یا اصحاب کہف میں اصحاب کہف کا سوسائٹی کو چھوڑ کر جا کر غار میں چھپ جانا، یہ طریقہ کار ہمیشہ سابین اقوام کا رہا ہے کہ وہ قلب کی توجہ سے علوم حاصل کرتے ہیں، اور پھر جس سے حاصل کرتے ہیں تو اس کو اپنا باپ سمجھتے ہیں، اور جو جس سے حاصل کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اس کا بیٹا قرار دیتا ہے۔ یہ صوفیہ کے سلسلوں میں بھی رہا ہے، یوگیانہ طریقے میں بھی یہی رہا ہے، کیونکہ وہاں آپ کے دماغ نے کوئی کام نہیں کیا، عقل نے، آپ نے اپنا قلب سپرد کر دیا، اور وہ اپنی قلبی طاقت سے ان کے دلوں کو کھینچ کر ان کے دلوں میں کیا ہے اس نے چیز منتقل کی۔ تو جب وہ اس علم کو حاصل کرنے والا علم حاصل کرتا ہے تو وہاں ابن، بیٹے اور باپ کا تصور ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ تمام ہندوؤں اور کنفوشیزم اور بدھوں کے ہاں گرو جو ہے وہ بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اس گرو کو باپ سمجھا جاتا ہے، پھر اس گرو نے بھی کسی سے سیکھا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے گرو کا کیا بیٹا ہوا، اور ایسے ہوتے ہوتے ان کا جو آخری تصور ہے وہ یہ کہ ضرور وہ آدمی جس نے اللہ سے سیکھا ہے تو ممکن ہے ان کے فرسودہ خیال کے مطابق کہ وہ بھی اللہ کا بیٹا ہوگا، کیونکہ بیٹے کو ہی انسان علم توجہ سے دیتا ہے، جو مکمل طور پر دوسرے کے سامنے سپرد ہو جائے تو اسی کو دیتا ہے، اور پھر اس بیٹے کو بھی حقیقی بیٹا سمجھ لیا۔ ابن اللہ کا بنیادی تصور سابی اقوام کا ہے، یہ ابراہیمی تحریک کے انبیاء کا نہیں ہے۔ مولانا سندھی کہتے ہیں کہ عیسائیوں میں بھی یہ تصور سابی اقوام سے آیا ہے، ورنہ خود عیسائیت میں یہ تصور نہیں تھا۔ وہاں تو حنیفی تحریک کے وہ نبی ہیں اور اسی کے مطابق انہوں نے ہدایات دی ہیں، اسی کے مطابق بات سمجھائی ہے۔ نہ خود عیسیٰ نے ابنیت کا دعویٰ کیا، نہ اپنے حواریین کو کیا ہے اس دعوے میں شریک کیا، نہ انہوں نے یہ بات کہی۔ یہ بعد میں سابی اقوام سے آیا ہے، اور سابی اقوام کا جو بنیادی ذریعہ پیداوار رہا ہے وہ زمین ہے، زراعت اور کاشتکاری۔ پورے ایران کی، پورے ہندوستان کی، چین کی جتنی بھی معیشتیں تھیں اس زمانے میں زرعی تھی، جبکہ ابراہیمی تحریک کے جتنے بھی انبیاء ہیں وہاں زراعت سے زیادہ تجارت کا عمل دخل رہا ہے۔ گو زراعت بھی رہی لیکن اگلا ترقی یافتہ سٹیپ زراعت کا اور صنعت کا۔ داؤد علیہ السلام صنعت کے بانی ہیں، اور اس کے بعد کی اقوام تجارت کے اندر اعلیٰ نمونہ رکھتی ہیں۔ تجارتی قافلہ ہی تھا
جو یوسف کو اٹھا کر مصر لے کر گیا، تجارتی نظم و نسق بھی تھا، گو وہاں کی ضروریات زراعت کی پیش آئیں تو یوسف نے وہ بھی کام کیا۔ ابراہیمی تحریک کے انبیاء دونوں طریقوں کے جامع ہوتے ہیں، وہ توجہ بھی ڈالتے ہیں اور عقل کے راستے سے بھی بات سمجھاتے ہیں، جبکہ سابی طریقے کے انبیاء یا حکماء وہ ایک راستے سے کیا ہے، انسانوں میں کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یہ چاروں واقعات، ان کا تعلق اس انتباہی طریقے سے ہے جو سابقین کے پیش نظر رہا ہے۔ یہ بنیادی بات سمجھ میں آ جائے تو یہ شروع کی آیات یا پہلا رکوع اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا، لیکن اگر وہ تصور جو ہمارے حاشیے والے نے دیا ہے، اگر اس کو سامنے رکھ کر آگے چلیں تو آیات کا مطلب درست نہیں بیٹھتا۔ جی یہ چونکہ عام مفسرین جو کتابی نقطہ نظر سے باتیں کرتے ہیں کہ سارے واقعے کو نصرانیوں پر گھما دیا، تو بس کتاب سے کتاب مکھی مار دی، اقوام عالم کا جائزہ نہیں لیا، علم کے ذرائع پر گفتگو نہیں کی۔ شاہ اسماعیل شہید نے ابقات کے شروع میں واضح کیا ہے کہ علم کے 3 ذرائع ہیں، جی جن میں کشف، اور کشف کی بھی 7 اقسام خود شاہ صاحب نے 7 میں بیان کی ہیں۔ تو جتنے بھی ذرائع علم ہیں ان کو سامنے رکھ کر ولی اللہ نقطہ نظر سے نبوت کی جامعیت کو سمجھا جائے تو یہ صورت اور اس کے واقعات درست تناظر میں سمجھ میں آئیں گے۔ اور اگر صرف مکھی پہ مکھی ماری جائے یا صرف عربوں کے نقطہ نظر سے وہاں کے مفسرین نے جن باتوں کو جہاں فٹ کر دیا، بس کتاب سے نقل کیا اور حاشیہ لکھ دیا جائے، تو پھر یہی ہوگا جو کچھ یہاں ہوا۔ یہاں اس صورت میں غیر ابراہیمی اقوام یعنی سابقین کو درست راستے کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اور یہ جو طریقہ انتباہی ہوتا ہے یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے جب قلب کا قلب سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے یا قلب کا ملائے اعلیٰ سے رابطہ ہو جاتا ہے، تو پھر جو کچھ نقش وہاں بنا ہوا ہے وہ نقش فیض حاصل کرنے والے کے قلب میں بھی بن جاتا ہے۔ جی اب قرآن حکیم کا نزول 2 طرح سے ہوا، کل بھی اس پر گفتگو ہوئی تھی، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور آگے تنزیلہ بھی کہا، نزلناہ تنزیلہ۔ اس صورت کا آغاز انزلہ سے کیا ہے۔ انزال میں ہوتا یہ ہے کہ یک بارگی جب آدمی متوجہ ہوتا ہے تو یک بارگی علم قلب پر منتقل ہوتا ہے۔ اشراقی نقطہ نظر یہی ہے کہ دل کے دروازے جب کھلتے ہیں تو جو کچھ اللہ کے انوارات اور تجلیات آتے ہیں وہ قلب کے اندر منقش ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں 15 سال خلوت اختیار کی۔ ہمارے حضرت اقدس شاہ عبدالعزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مکی پہلو تو سب پڑھتے ہیں، نبوت کے بعد 13 سال اور مدینہ منورہ کے 10 سال بھی خوب پڑھتے ہیں، اور اس کے واقعات سیرت کے بڑے بیان کیے جاتے ہیں۔ لیکن لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مکی دور کی بنیاد ان 15 سالوں پر ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت اختیار کرتے رہے۔ بخاری کی پہلی روایت وحی کے نزول کے حوالے سے حضرت اس کا جملہ دہراتے تھے کہ حبب الیہ الخلا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خلوت کی محبت پیدا کر دی گئی تھی۔ آپ اپنا کھانے پینے کا سامان لے کر غار حرا تشریف لے جاتے اور وہاں کئی مہینے یاد الہی میں مشغول رہتے، اپنے قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے۔ خانہ کعبہ پر نظر پڑ رہی ہے اور اس کی توجہ کے ذریعے سے اپنے قلب کو اللہ کی طرف، ملائے اعلیٰ کی طرف وابستہ کرتے۔ 15 سال کی ریاضت کے بعد جب قلب کا ربط ملائے اعلیٰ اور عرش الہی سے ہوا
تو پھر فرشتہ اترتا ہے، کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ تو ایک آیت، 2 4 آیتیں 5 آیتیں نازل ہوئیں، یہ تو تدریج کا نزلناہ تنزیلا تھا۔ اس سے پہلے کی ریاضت اور توجہ سے جب مالا اعلیٰ کا نقش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ اور قلب پر منقش ہو گیا تو وہ انزال کے طور پر پورا قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن حکیم رمضان کے پورے مہینے میں، اور جب آخری تاریخ 27ویں آئی تو نزلناہ تنزیلا کا آغاز ہو گیا لیلۃ القدر کو۔ تو یہ جو انزال ہے یہ دراصل جو پہلا عمل ہے وہ انطباعی طریقے پر ہوا، اور پھر تنزیل عقلی طریقے پر ہوا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طریقوں کے جامع ہیں، اور یہ کتاب مقدس قرآن حکیم دونوں طریقوں کی جامع ہے۔ اس پر اللہ کا حمد و شکر بیان کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ الذی، سب تعریفیں اسی اللہ کی ہیں، الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی۔ انزل دفعتاً واحدتاً، اللہ نے کتاب نازل کی اپنے خاص بندے پر۔ گویا کہ یہ انبیاء کے دونوں طریقوں کا جامع ہے، چاہے وہ سابقین کے انبیاء یا نذیر لوگ ہوں، کیونکہ ہر قوم میں انبیاء بھیجے گئے، رسول بھیجے گئے، نذیر بھیجے گئے، اور وہ خواہ ابراہیمی تحریک کے انبیاء ہوں۔ ابراہیمی تحریک کے انبیاء کی تفصیلات تو پچھلی صورت میں بیان کر دی، اب آگے اس صورت میں غیر ابراہیمی اقوام سابقین کے ذہن میں جو تصورات و خیالات ہیں ان کا بھی آج صحیح اور درست حل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اس کتاب میں بیان کیا گیا۔ انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے۔ جتنی کجیاں تھیں اقوام عالم میں، سابقین اقوام میں جو کجیاں تھیں مرور زمانہ سے، ان میں جو تحریفات ہو چکی تھیں، یا ابراہیمی تحریک کے انبیاء کی تعلیمات میں جو تحریفات ہو چکی تھیں، وہ سب کے سب تمام نشیب و فراز دور کر کے بالکل ٹھیک ہر انسان کی انسانی صلاحیت کے مطابق اس کو درست راستے پر لانے والی یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ اب لم یجعل لہ عوجا، اس میں کوئی کسی قسم کی کجی نہیں رہی۔ سابقین اقوام میں جو کجیاں پیدا ہو چکی تھیں، خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں، اس کو اس کتاب نے دور کر دیا، واضح اور دو ٹوک پروگرام پیش کر دیا۔ پھر ایک بات یہ کہی کہ لم یکن لہ عوجا، اور دوسری بات یہ کہی کہ قیما، صرف کجیاں دور کرنے کا اصلاحی پروگرام اس کا نہیں ہے کہ بس واز کہہ دیا۔ سابقین طریقے کے جو لوگ ہیں وہ سسٹم قائم کرنے کی بات عام طور پر ان کے پیش نظر نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مریدین جمع ہو گئے بس ان کے دل پر توجہ ڈالو اور ان کی ذاتی اصلاح کر دو، بس کافی ہے۔ نظام بنتا ہے یا نہیں یہ آپ کے بحث نہیں ہے۔ مجوسیوں کے مذہب کو دیکھ لو، کنفوشس بھی یہی اصلاحی دعوت دیتا رہا، رام صاحب نے بھی یہی کام کیا، کرشن جی مہاراج نے بھی یہی کام کیا، بدھا نے بھی یہی کام کیا۔ ایک سسٹم بنانا، لوگوں کو اس سسٹم پر استوار کرنا، یہ سابقین انبیاء کا طریقہ نہیں تھا۔ تو سابقین انبیاء کے طریقے میں جو تحریفات کے ذریعے سے کجی ہو گئی تھی، اس کتاب نے اسے بھی دور کر دیا۔ اور جو ابراہیمی طریقہ ہے کہ جو بات، جو نظریہ اپنانا ہے، عقل و شعور سے حجت تمام کر کے اس کا نظام بنانا ہے، اور جو نہ مانے اسے ڈرانا ہے، اس کے خلاف انقلابی جدوجہد اور کوشش۔ تو اسی لیے اگلی جملہ استعمال کیا اس کتاب کے لیے کہ قیماً، یہ نظام قائم کرنے والی ہے، مصالح العباد کو قائم کرنے والی ہے،
اور جو مفاسد العباد ہیں انہیں ختم کرنے والی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ تمام کتابیں اور تمام صحیفے اور تمام تعلیمات کو درست طور پر قائم کرنے والی یہ کتاب ہے، اعلیٰ ترین کتاب۔ یہ صرف کجیاں ہی دور نہیں کرتی، نظریے کی خرابی نہیں صرف دور کرتی، وہ بھی کرتی ہے، اس لیے اس میں لم یکن لہ عوجا، کوئی عوج نہیں ہے۔ اور پھر اسی کا وصف بیان کیا قیما، یہ نظام قائم کرنے کے لیے کتاب نازل ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے اس کو مانے اور جس کا جی چاہے چھوڑ دے۔ اور جب سسٹم قائم کرنا ہے تو سسٹم کے قیام کے لیے، حکومتی نظام بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جو اس نظریے کو نہیں مانتے ان کو سزا دی جائے، ان کے خلاف انقلاب برپا کیا جائے، لینذر بأسا شدیدا، تاکہ ان کو ڈرایا جائے سخت عذاب سے۔ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو تمہیں عذاب دیا جائے گا، دنیا کا عذاب، خواہ وہ بدر میں ہو، احد میں ہو، غزوہ احزاب میں ہو، صلح حدیبیہ کے موقع پر ہو یا فتح مکہ کے موقع پر۔ لینذر بأسا شدیدا، انقلاب لانے کی یہ کتاب ہے۔ تو دو الگ الگ وصف اس کے اسی لیے بیان کیے کہ دونوں طریقوں کو یہاں جمع کیا گیا ہے۔ کجیاں صائبین میں کیا ہوئی تھی اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، یہ ان کو ڈرانے کے لیے، اس انذار کی مزید تفصیل اس سے اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ اور وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو ایمان لانے والے مومن ہیں ان کے لیے یہ کتاب جو نظام قائم کرے گی وہ ان کی خوشخبری کا باعث ہوگی، ان کے لیے دنیا میں بھی امن، عدل، معاشی خوشحالی کا نظام قائم کرے گی، اور آخرت میں ان کے لیے جنت کا اعلیٰ مقام ہوگا۔ کون ہے مومنین؟ الذین یعملون الصالحات، جنہوں نے اس ایمان کے نظریے پر بجمیع ما جاء بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کیا، اس کا عملی نظام قائم کیا، ان کے لیے خوشخبری سنانے کے لیے آئی ہے کہ ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے بہت اچھا اجر اور بدلہ ہے۔ اس لیے مسلمان کو دعا سکھائی گئی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ اجر حسن دنیا میں بھی ہے، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، سورۃ النحل میں جہاں تمام انبیاء کی تعلیمات کا تذکرہ کیا تھا اس کے فوری بعد کہا تھا یہ کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو اس کا نظام قائم کریں گے، طاغوت سے اجتناب برتیں گے، اس کا سسٹم بنائیں گے، ان کے لیے دنیا میں بھی اچھائی ہے، تو اجرا حسنہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس اجر حسن میں۔ دنیا میں جب وہ اعلیٰ پروگرام پر ایک اعلیٰ نظام قائم کر کے اپنے دل سے حسد، کینہ، بغض، ظلم، اپنی اجتماعیت سے، اپنی سوسائٹی سے دور کریں گے تو ہمیشہ شروع ہو گیا نا دنیا میں ہی وہ بالکل کسی قسم کی تکلیف اور اذیت میں نہیں ہوں گے۔ اور یہی ایمان اور عمل صالح دنیا میں ہوتے ہوتے دنیا سے جب رخصت ہوں گے تو پھر پورے قبر میں، برزخ میں، حشر میں اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ جب نظریہ بن گیا خدمت انسانیت کا، خدا پرستی اور انسان دوستی کا، تو خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ دنیا میں ترقی یافتہ اعلیٰ نظام قائم کر لیا تو اس کی یہ خوشخبری، اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مومن کا قلب دنیا میں ہر حال میں اللہ پر راضی اور خوش رہتا ہے، اس کو ہر وقت اپنے قلب کی ہیپینس برقرار رہتی ہے۔ ایک دفعہ نظریہ سیکھ لے، جسم کو تکلیف ہے تو کیا، گھوڑے کو تو تکلیف ہوا ہی کرتی ہے، بدن گھوڑا ہے، سواری ہے، نفس اصل ہے اور وہ مطمئن ہے اعلیٰ مقاصد کے لیے، تو جسم کو اگر تکلیف ہو بھی رہی ہے تو یہ جسمانی تکلیف کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ ہمیشہ رضائے خداوندی کے مزے لیتا ہے۔ حضرت اقدس شاہ عبد الرحیم راہی پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے
کہ اس کا ظاہر اور ہوتا ہے، باطن اور ہوتا ہے۔ ظاہر میں تو وہ بہت سی مصیبتیں اور مشقتوں میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن قلب اللہ کی محبت کی لذت میں اتنا سرشار ہوتا ہے کہ اس کو دنیا کی ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ باطن اس کا ہر وقت خوش ہوتا ہے، اور خوشی کا اور ہیپینس کا تعلق انسان کے قلب اور باطن سے ہے۔ جسم کے لیے تو انسان جسم سے تو مشقت کرتا ہے، روٹی روزی کماتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، تو جسم تو کام کرنے کے لیے بنایا ہے، لیکن قلب مطمئن ہے، وہ خوشخبری کی حالت میں ہے، تو ماکثین فیہ ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اگر یہ پوری جامعیت سمجھ میں آ جائے کہ قلب کی توجہ سے قلب میں عشق الہی کی جوت جگا لی جائے اشراقی طریقے سے، تو وہ یہیں سے ہمیشہ اس جنت میں رہنے کا عادی بن جاتا ہے۔ پھر یہ تعویل کرنے کی ضرورت نہیں جو ہمارے حاشیے والے نے کی ہے کہ جی فیہ کی ضمیر جو ہے پیچھے اندر سے کوئی نکالا ہے، بہشت کی طرف جا رہی ہے۔ یہاں تو کہا ان لہم اجرا حسنا، تو اجر حسن دنیا میں بھی تو ہے، دنیا میں بھی تو انقلاب سے کیا ہے ایک نتیجہ نکلتا ہے، تو یہ تعویل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے ہیں وہ اجر حسن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جب ایک دفعہ نظریہ بن گیا اور کام انہوں نے شروع کر دیا۔ یہ کتاب دنیا کی تمام کجیوں کو، غلط افکار کو، غلط اعمال کو ختم کرنے اور صحیح نظام کو قائم کرنے کے لیے قیماً آئی ہے، اور اس کے لیے یہ ان لوگوں کو ڈراتی ہے جی وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ان لوگوں کو ڈراتی ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنی اولاد قائم کر لی ہے، بیٹا بنا لیا ہے۔ اب یہ بنیادی نظریہ کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ دراصل سابی اقوام کا ہے۔ اور یہ کیوں پیدا ہوا؟ شاہ صاحب نے الفوز الکبیر میں یہودیوں، نصرانیوں اور مشرکین اور منافقین کے نفاق، شرک اور یہودیت اور عیسائیت میں غلط افکار کے پیدا کرنے کے اسباب بیان کیے ہیں، اور اس میں یہی بات واضح کی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے محبت اور شفقت سے عام دنیا کی اقوام کا رواج رہا ہے، اور زرعی معیشتوں میں تو بہت زیادہ ہے کہ کوئی جوان اچھا کام کرے، جو گاؤں کا بڑا یا خاندان کا بڑا ہوتا ہے اس کو بیٹا کہہ کر پکارتا ہے کہ بیٹا آپ نے بڑا اچھا کام کیا۔ اب یہاں بیٹے سے کوئی حقیقی بیٹا تھوڑا ہی ہے، بیٹا شفقت اور محبت سے کہا جاتا ہے، وہ کوئی اپنی اولاد یا حقیقی بیٹے کی بات نہیں ہوتی۔ اب یہ الفاظ استعمال کیے گئے جی کتابوں میں یا انبیاء کی تعلیمات میں، تو جب عشق اور محبت کا سلسلہ ہوتا ہے تو آدمی کو جس سے عشق ہو جائے تو اپنے شاگرد سے، اپنے ماتحت کام کرنے والے سے، اپنے مرید سے انسان اس کو بیٹا کہہ کر پکارتا ہے، اور وہ بھی باپ سمجھ کر کہ جی آپ ہمارے باپ ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا ازواج مطہرات کے حوالے سے کہ یہ تمہاری مائیں ہیں۔ اب حقیقی مائیں تو نہیں ہیں، ہاں جی، ام المومنین تمام مومنین کی مائیں قرار دیا ہے، تو یہ حقیقی ماں تو نہیں ہے، روحانی ماں ہے نا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں جی ازواج مطہرات ہیں جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابوت کا تو انکار کیا ہے کہ آپ ما کان ہاں جی محمد ابا احد من رجالکم، کیوں کہ عیسائیت کے عقیدے کے نتیجے میں خرابی پیدا ہو سکتی تھی، اس لیے حضور کے لیے باپ کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن حضور کی ازواج مطہرات کے لیے ماں کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہ ایک روٹین رہا ہے اقوام میں کہ شفقت اور محبت سے کسی کو بیٹا کہتے ہیں۔ تو اب اگر عیسیٰ علیہ السلام کو یا عزیر کو یا رام چندر جی کو یا کرشن مہاراج کو یا کنفیوشس کو یا جو بھی یہاں دوسری اقوام میں انبیاء گزرے ہیں ان میں یہ بیٹا اور باپ کا تصور یہ صرف محبت اور شفقت کا تھا، اور خاص طور پر جب قلب سے قلب پر توجہ پڑتی ہے اور مرید کا پورا وجود ہاں جی وہ جو گیانی ہوتا ہے اس کا پورا وجود جو ہے وہ اس گرو کی محبت میں ڈوب کر اس کو باپ سمجھنے لگتا ہے، تو پھر وہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے آگے جا کر کیا ہے
اللہ کے بارے میں بھی، خدا کے بارے میں بھی یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ اس نے بھی شاید جس پہلے انسان کو یہ علم دیا تھا، ہاں جی، وہ بھی کوئی اللہ کا بیٹا ہی ہوگا نا۔ یہ جو تصور سابقین میں موجود تھا، اب یہ کتاب آئی ہے ڈرانے کے لیے کہ یہ تصور غلط ہے، اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا۔ یہ ابنیت کی جو بات ہے یہ زیادہ سے زیادہ محبت اور شفقت کی تھی، حقیقی بیٹا کوئی اللہ کا نہیں ہے۔ اب جو ان اقوام میں انبیاء آئے انہوں نے تو بات ٹھیک ٹھیک پہنچائی، لیکن ہوتا یہ نا کہ بگڑتے بگڑتے تیسری چوتھی نسل میں بات کچھ سے کچھ ہو گئی۔ اگر حنیفی تحریک کے انبیاء میں خلف من بعدہم خلف، ان کے بعد ان کے نااہل خلیفے آ کر دین کو مسخ کرتے رہے ہیں، تو یہ انتباہی طریقے کے انبیاء کا بھی تو یہی معاملہ ہے کہ تیسری چوتھی نسل میں جا کر ان کی اصل تعلیم کو لوگوں نے مسخ کر دیا۔ اور چونکہ اس کا بڑا گہرا تعلق زرعی معیشت سے ہے کہ وہاں ایسا ہی ہوتا ہے، تو ان تصورات کو جو ابراہیمی تحریک سے پہلے کے سابقین اقوام میں موجود تھے، جس کی تردید خود ابراہیم نے کی، اب آج یہ کتاب نازل ہوئی ہے، یہ ان لوگوں کو ڈراتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں میں سے کوئی انسان یا کوئی مخلوق اللہ کی اولاد ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، اصل بات کیا ہے؟ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، زیادہ سے زیادہ ان کے پاس اس چیز کی سند یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد یہ کہتے رہے ہیں۔ تو اللہ نے صاف کہہ دیا یہاں قرآن میں کہ ما لہم بہ من علم، ان کو پورا علم ہی نہیں ہے، علم کے ذرائع کی حقیقت یہ نہیں جانتے۔ یہ توجہ سے علم حاصل کرنا یا عقل کے ذریعے سے علم حاصل کرنے کی جامعیت کو نہیں سمجھ رہے، اس کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہے، اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد نے سمجھا۔ اور جب علم ناقص ہو، حجاب سوء معرفت ہو، غلط طور پر بات سمجھی جائے تو وہ بہت خرابی کا باعث بنتا ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت بڑا جملہ ہے جو اپنی زبان سے نکالتے ہیں کہ اللہ نے اپنی اولاد بنا لی۔ ایسا نہیں، ان یقولون الا کذبا، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سراسر جھوٹ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو سابق اقوام میں جو انسانوں کو خدا کا بیٹا یا اولاد ہونے کا تصور تھا، دیوی دیوتاؤں کا، سابقین اقوام کے اس بنیادی تصور کو رد کر دیا کہ یہ غلط ہے۔ اور چونکہ سابق اقوام سے ہی عیسائیوں میں آیا تھا، تو عیسائیوں کی تردید تو پچھلی صورتوں میں کر دی کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم یا ثالث ثلاثہ، اس کی تردید تو کئی دفعہ پیچھے ہو چکی ہے۔ یہاں تو یہ کہ عیسائیوں میں جہاں سے عقیدہ آیا اس کا مرکز اور منبع، اس کو کاٹ کر ختم کیا جائے، اور جو اس میں کجی پائی جاتی ہے اسے دور کر دیا جائے۔ ان یقولون الا کذبا۔ اب سابق اقوام سے یہ غلط تصور جی خدا کے بیٹا ہونے کا، ابنیت ہونے کا، یہی قریش مکہ میں بھی وہیں سے آیا۔ عمرو بن لحا جو 300 سال پہلے مکے کا سردار بن گیا تھا حضور کی آمد سے پہلے، تو وہ ادھر ہی گیا تھا، مجوس علاقے میں، ایران اور عراق کے علاقے میں گیا، اور وہاں سے یہ بت پرستی اور ابنیت کا تصور لے کر آیا۔ اب باقی لوگ تو بیٹوں کو بناتے تھے، عربوں نے کہا کہ بیٹا تو ہمارا ہونا چاہیے، بیٹیاں اللہ کو دے دیتے ہیں۔ تو فرشتوں کے اللہ کی بیٹیوں کا تصور بھی تو اسی سابق اقوام کے ذریعے سے مشرکین مکہ میں پہنچا تھا۔ خرابی جیسے نصارہ میں پہنچا تھا، نصارہ نے اتنی رعایت تو رکھی کہ چلو بیٹا اللہ کا مرد مذکر بنائیں جی، اور ان مشرکین مکہ کی بے حیائی دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا تو ہمارا ہونا چاہیے، اور بیٹیاں چونکہ ہمیں پسند نہیں ہیں تو چلو اللہ میاں کے لیے بیٹیاں بنا دو، جس کی تردید پچھلی صورت میں سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ کی ہے۔ اب چونکہ مکے والوں میں بھی یہ خرابی موجود تھی اور سابقین اقوام کے امراض کی وجہ سے یہاں تک تھی، اب یہ کتاب آئی ہے، اس نے تمام کجیاں دور کر کے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ لیکن پھر بھی یہ مکے کے مشرک، مکی صورت ہے یہ صورت کہف، یہ بھی آخری زمانے کی ہے، تو اس مکی صورت میں مکے والے وہ مشرک
جو سابی اثرات سے اللہ کے لیے بیٹیاں مانتے ہیں، اب ان کے ایمان نہ لانے پر کہ ان کو عقل سے بھی سمجھایا، حنیفی طریقے سے بھی سمجھایا، سابین کے طریقے سے بھی اس کا رد کر دیا، اس کے باوجود بھی اگر یہ بات نہیں مانتے تو لعلک باخع نفسک علی آثارہم، ان کے اندر وہ جو سابین قوم کے اثرات موجود ہیں، آثارہم بالکل جملے فٹ بیٹھتے ہیں۔ اگر بات شاہ صاحب کے نظریہ نبوت اور مولانا سندھی کے نقطۂ نظر سے بات سمجھ لی جائے، ورنہ تو آثارہم کا کوئی مطلب نہیں ہے جی۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، آپ کا دل پھٹ جائے، گھونٹ رہے ہیں آپ اپنے دل کو اس بات پر کہ ان کے اندر جو اثرات نظر آ رہے ہیں مکے کے مشرکوں میں سابین کے، کہ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، افسوس سے آپ کا دل کہیں پھٹ نہ جائے کہ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، کہ یہ جو ہم نے کھری اور سچی بات، یہ جو حدیث قرآن نازل کیا ہے، یہ کتاب نازل کی ہے، اس پر یہ ایمان نہیں لا رہے۔ ان کے ایمان نہ لانے سے ان کے اندر جو اثرات موجود ہیں سابین اقوام کے، اس پر افسوس کا اظہار کی وجہ سے کہیں آپ اپنے دل کو گھونٹ رہے ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ دو ٹوک پروگرام واضح کریں اور اس کا نظام قائم کرنے کی جد و جہد جاری رکھیں، دل کو افسوس میں مبتلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان جب کف افسوس ملنا شروع کرتا ہے تو دراصل اس کی قوائے عمل اس پر اثر پڑتا ہے۔ اس لیے کہا کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، جیسا کہ آگے جا کر کہا جا رہا ہے قصہ اصحاب کہف کا بیان کر کے کہ جو چاہے مسلمان ہو جائے، ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے مسلمان ہو جائے، جو کافر ہو جائے، آپ کو اس سے غرض نہیں۔ آپ تو اپنے ذہن کو ٹینشن سے پاک کر کے دل کو گھونٹنے کے بجائے اس کا نظام قائم کرنے کی جد و جہد اور فکر کریں۔ جو انقلابی نوجوان آپ کی جماعت کا حصہ بنے، اس کی تربیت کیجیے اور اس کے ذریعے سے دنیا میں انقلاب لائیے۔ ان پر افسوس کے لیے آپ اور ان کے اوپر اپنے دل کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، قلب کی توجہ ادھر رکھیے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے زمین پر جو چیزیں اگائی ہیں، کاشتکاری اور زراعت کا یہ طریقہ، جہاں یہ تصورات ابنیت والے پھلے پھولے ہیں، یہ تو زینت اللہ، یہ تو زمین کی زیب و زینت ہے۔ ایک وقت آیا چاہتا ہے کہ یہ پوری زمین سعیدن جرزا ہونے والی ہے۔ یہ زمین تو ہم نے ان کی آزمائش کے لیے رکھی تھی، لنبلوہم ایہم احسن عملا، زمین کی تمام نباتات، معدنیات، اس میں ہونے والی تمام چیزیں، یہ تو خوبصورتیاں ہم نے رکھی تھی ان کو آزمانے کے لیے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ ساری چیزیں ہم نے زینت کے لیے رکھی تھی تاکہ امتحان لیں کہ کیا اسی میں الجھ کر رہ گئے یا اپنے علم کی طاقت اور قوت سے اس کے پیچھے جو طاقتور ذات کار فرما ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتے ہیں، اور ان چیزوں کا یہ صحیح ارتفاقات کے مطابق نظام قائم کرتے ہیں یا ان چیزوں کا مس یوز کرتے ہیں۔ اس امتحان کے لیے ہم نے ساری زیب و زینت اس دنیا کے اندر رکھی ہے زمین پر۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ان کو ڈرائیے، ایک وقت آنے والا ہے کہ اس زمین کے تمام نشیب و فراز، تمام چکا چوند، تمام بلڈنگیں اور عمارتیں، تمام درخت اور شجر اور حجر، تمام جانور، سب نیست و نابود کر کے اس پورے کرۂ ارض کو ایک پلیٹ فارم بنا دیں گے۔ وہ میدان جس میں حشر ہوگا تمام انسانوں کا، کوئی درخت، کوئی عمارت، کوئی پہاڑ، کوئی چیز نہیں ہوگی، چھانٹ کر اس کو میدان بنا دیں گے، چھانٹی ہو جائے گی، پہاڑ بھی ختم، درخت بھی ختم، بلڈنگیں اور پلازے بھی ختم۔ جو بھی زینتاً رکھی ہے ہم نے، یہ زینتاً تو ان کے امتحان کے لیے رکھی ہے جی، اس کا استعمال کیسا کرتے ہیں،
ایک وقت آنے والا ہے قیامت کا اور حشر کا کہ جب یہ سب زیب و زینت ختم اور چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، کیونکہ آج اگر 7.5 ارب انسان اس کرۂ ارض پر ہیں تو آدم سے لے کر آخری انسان تک کھربوں انسان ہوں گے، اور ان کا حساب کتاب لینا ہے تو وہ حساب کتاب کے لیے بڑا وسیع پلیٹ فارم ہونا چاہیے نا۔ آج تم 20 25 40 50 لاکھ مجمع جمع کرتے ہو تو جگہ تنگ بڑھ جاتی ہے، اور اربوں انسانوں کو جمع کرنا ہے اور ان کا حشر کے میدان میں حساب لینا ہے تو پھر پورے کو پلیٹ فارم بنانا پڑے گا کہ نہیں؟ سب چیزیں ہم ختم کر دیں گے۔ اب یہ بنیادی تمہید باندھی ہے سابین اقوام سے متعلق، اور اس کتاب کی جامعیت سے متعلق یہ بنیادی اساسی امور شروع میں بیان کر دیے کہ یہ کتاب اللہ نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، اور اس کتاب کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، اور یہ سسٹم قائم کرنے کے لیے آئی ہے۔ اب یہاں سے آگے اصحاب کہف کا قصہ شروع کرتے ہیں۔ یہودیوں نے مشرکین مکہ سے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو، 3 سوالات۔ پہلا سوال روح سے متعلق تھا، جس کی تفصیلات گزشتہ صورت میں گزر چکی ہیں، یسألونک عن الروح۔ دوسرا سوال انہوں نے اصحاب کہف کے بارے میں کہ ان سے پوچھو اصحاب کہف کون ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب چاہے یہود نے کہا ہے یا سابی اثرات سے مکے کے مشرکوں پر یہ خیال قصہ کہانی مشہور تھا، سابی اقوام میں، تو ان میں یہ قصہ مشہور تھا، اور ان کے خیال کے مطابق بڑی تعجب خیز بات تھی، بڑی عجیب و غریب بات تھی کہ وہ وہاں سے چلتے ہیں، غاروں میں جا کر چھپ جاتے ہیں بغیر کسی کھائے پیے 309 سال یا 300 سال، شمسی اعتبار سے دیکھا جائے شمسی کیلنڈر کے مطابق پورے 300 سال ہے، اور ہجری یا قمری کیلنڈر کی بنیاد پر دیکھا جائے تو 309 سال ہے۔ تو یہ 300 سال کا طویل دورانیہ انہوں نے غار میں گزارا، اور پھر زندہ ہو کر آ گئے، بازار سے کھانا لینے پہنچے۔ تو سابی اقوام کے نقطہ نظر سے یہ بڑا عجیب واقعہ ہے، اور سابی اقوام کے اگر آپ قصے کہانیاں پڑھیں تو وہ اسی قسم کے تعجب خیز ہوں گے۔ یہ ہندوؤں کی بھگوت گیتا دیکھ لو، رامائن دیکھ لو، وہاں غیر معمولی طاقت کے قصے دیوی دیوتاؤں کے بتلائے جاتے ہیں کہ ایک دیوتا ایسا اس کے 70 ہاتھ ہیں، ایک دیوی ایسی ہے جس کے پتہ نہیں کتنے ہاتھ ہیں، مختلف ہاتھ اور پاؤں، اور اس کی طاقت کی نشانی لکشمی دیوی جو دولت کے لیے مشہور ہے، اس کا کردار وغیرہ وغیرہ۔ یعنی جو عام ذہنوں، خاص طور پر سابی اقوام کے ذہن میں بڑی عجیب و غریب چیزیں سمجھی جاتی ہیں، تو بڑا تعجب خیز اسے بات کو سمجھا جاتا ہے۔ تو قرآن حکیم نے یہ کہا کہ یہ کیا تعجب خیز ہے، اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ اصحاب کہف کا قصہ یہ ہماری عجیب و غریب آیات میں سے تھا؟ نہیں، یہ بیچارہ کیا عجیب ہے، اس کی عجائب قدرت ہونا تو بہت کم درجے کا ہے، اس سے بڑے بڑے عجائبات اس کائنات میں موجود ہیں، اس سے عجیب و غریب واقعات موجود ہیں۔ اور سب سے بڑا عجوبہ یہ ہے کہ اللہ نے بغیر کسی وجود کے کائنات پیدا کر دی، آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کی، انسان پیدا کیا، چلتا پھرتا انسان، اس کو عقل دی، علم دیا، شعور دیا، اس پہ تو تعجب نہیں کرتے اور اس کی بنیاد پر تو سسٹم قائم نہیں کرتے۔ لیکن ایسے رومانوی واقعات اور روحانی قصوں کی بنیاد پر تم اپنے دین کی سائبین لوگوں میں فروغ دینے کے لیے لوگوں کو کرامتیں بیان کرتے ہو، یہ کیا تعجب خیز ہے؟ یہ تو کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں ہے۔ سوالیہ کیا ہے، ام حسبت، کیا آپ کا خیال ہے کہ کانوا من آیاتنا عجبا، کہ یہ اصحاب کہف اور رقیم جو ہیں یہ عجیب و غریب لوگ ہیں یا عجائبات میں سے ہے؟ اب یہاں 2 لفظ قرآن نے استعمال کیے ہیں، اصحاب الکہف والرقیم۔ حضرت شیخ الہند نے تو
ترجمہ کرتے وقت دونوں کی رعایت رکھی ہے، غار اور کھو والے۔ کہف وسیع غار کو کہتے ہیں، اور ایک کھو وہ جو چھوٹی سی غار ہوتی ہے، کھود کر عام طور پر لوگ بناتے ہیں کہ بارش آ گئی تو وہاں پناہ لے لے، تھوڑی دیر کے لیے وہاں ٹھہر جاتے ہیں، چھوٹا سا منہ کر کے اندر سے چھوٹی سی جو جگہ ہوتی ہے اس کو کھو کہتے ہیں۔ اور بسا اوقات پہاڑوں کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں، معدنیات ہوتے ہیں، یا آج کل سلاجید وغیرہ ہوتی ہے، تو یہ سلاجید نکالنے والے وہاں چڑھتے ہیں اور وہاں سے وہ پورے کو خالی کر لیتے ہیں، پورا حصہ منوں کے حساب سے سلاجید نکلتی ہے، تو وہ ایک چھوٹی سی جگہ بن جاتی ہے، کھو اسے کہتے ہیں، پہاڑی علاقے والے لوگ جانتے ہیں۔ اب یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ قصے ہیں یا ایک ہی قصہ ہے؟ جی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہی آیت لکھ کر قصہ حدیث الغار والا بیان کیا ہے۔ جی، حدیث الغار والا وہ قصہ جو بخاری میں موجود ہے تفصیلی، کہ 3 آدمی سفر پہ تھے اور وہ سفر کے دوران شدید بارش آ گئی، وہ اس کھو میں چھپ گئے، تو وہ اوپر سے کوئی جیسے پتھر برستے ہیں، لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، تو اوپر سے کوئی پتھر آیا اور اس کے منہ پر رکھا گیا، تھوڑا سا بس صرف روشنی، اور ہوا تو آ رہی تھی لیکن اتنا بھاری پتھر تھا کہ تینوں نے زور لگایا تو وہ نہیں ہل رہا تھا۔ اب وہاں انہوں نے گر گڑا کر اللہ سے دعا کی، اور انہوں نے طے کیا کہ اپنی زندگی کا جو سب سے مقبول ترین عمل ہے اس کا واسطہ دے کر اللہ سے کہا جائے کہ اے اللہ، تو ہم بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ میں نے اخلاص کے ساتھ تیرے لیے کام کیا تھا، تو مہربانی فرما یہ پتھر ہم سے۔ تو پہلے نے دعا کی تو وہ تھوڑا سا ہلا، پھر دوسرے نے، ان کے تینوں کے اعمال بھی وہاں بخاری میں بیان کیے گئے ہیں، تو وہ دوسرے نے دعا کی تو اور تھوڑا سا ہلا، اور تیسرے نے دعا مانگی اپنے مخلصانہ عمل کی تو وہ راستہ بن گیا کہ جس سے وہ نکل آئے۔ تو امام بخاری نے تو الکہف کی تشریح میں یہ قصہ نقل کیا ہے۔ اور دوسرا قصہ یہ ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، الرقیم۔ رقیم مرقوم سے ہے، یہ آدمی جو گم ہو گئے تھے، اس وقت کا جو حکمران دقیانوس تھا، اس نے نام لکھ کر تختی کے طور پر خزانے میں یا جہاں کہیں انہیں پتہ چلا تو وہاں انہوں نے گاڑ دیا کہ اگر کسی کو ملے یہ بندے تو ہمیں اطلاع دی جائے۔ تو چونکہ ان کے نام لکھے ہوئے تھے تو اس لیے اس کو رقیم کہتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن حکیم نے یہاں جو قصہ بیان کیا ہے وہ غار والا نہیں ہے۔ بخاری کا مقصد تو یہ ہے کہ اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، الرقیم میں بھی اور الکہف میں بھی۔ بہرحال اس کا قصہ آگے قرآن حکیم نے پہلے اس رکوع میں بہت اختصار کے ساتھ اجمالی بیان کیا ہے، اور اگلے رکوع میں پوری تفصیلات اس کی بیان کی ہیں۔ قرآن حکیم کا انداز اور اسلوب یہی ہے، اور یہ انداز اور اسلوب بھی کیوں اختیار کیا کہ جب قلب پر توجہ سے اشراقی طریقے سے کوئی چیز منتقل کی جاتی ہے علم کی تو وہ اجمالی طور پر جاتی ہے، اور جب حنیفی طریقے کے مطابق عقلی طریقے سے بات کی جاتی ہے تو اس کی تفصیلات ہوتی ہیں۔ تو دونوں طریقے قرآن نے یہاں استعمال کیے ہیں کہ تاکہ چونکہ صائبین کو بھی اس میں دعوت دے کر کتاب مقدس کی تعلیمات کی طرف لانا ہے، تو پہلے اس رکوع میں اجمالاً اس کا ذکر کیا۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب نوجوانوں نے پناہ لی ایک کھو میں، ایک غار میں، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ، اور وہاں پناہ لے کر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اے ہمارے پروردگار، آتنا من لدنک رحمۃ، ہمیں خاص اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہمارے اس کام میں ہدایت نصیب فرما، درستگی نصیب فرما، ہمارا کام درست ہو جائے، صحیح ہو جائے۔ وہ جس مشن کو لے کر اٹھے تھے، انتباہی طریقے کے یہ لوگ جس بات پر قائم رہنا چاہتے تھے، اپنے حکمران سے مخالفت اور مزاحمت کرنا چاہتے تھے، تو اپنی امر کہا ہے یہاں، اور امر کا تعلق امور کی سر انجام دہی سے، نظم و نسق سے متعلق ہے۔ تو اس امور سے متعلق وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس کام میں ہمیں درستگی، طاقت اور قوت، اور اپنے نظریے اور فکر پر، اپنی تعلیم پر قائم رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔
فضربنا علی آذانہم، ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی، ضربنا علی آذانہم فی الکہف، اس غار میں، سنین عددا، چند سال، اگلے رکوع میں تفصیل سے آ رہا ہے کوئی 300 سال کے قریب۔ اختلاف کس بات پر تھا کہ اس وقت جو حکمران جماعت تھی، جس کی حکومت تھی، وہ آخرت کے کسی تصور کو نہیں مانتی تھی۔ انہوں نے جب دعوت دی، سچائی کی بات واضح کی، ان کا دل روشن ہو گیا، دھیان اور گیان سے ان کے اندر یہ بات منکشف ہو گئی کہ بھائی حق بات یہی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، تو دنیا کے امور عدل و انصاف کے ساتھ قائم ہونے چاہیے، مرنے کے بعد حساب و کتاب ضرور ہونا ہے۔ یہ بھی حکمران طبقوں کے شہزادے تھے، یہ جو اصحاب کہف تھے، انہوں نے ان حکمرانوں کو ڈرایا کہ تم جو ظلم کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو، انسانوں کے پر ظلم کے پہاڑ توڑتے ہو، یہ چھوڑ دو، ورنہ ایک وقت حساب و کتاب کا آنے والا ہے کہ جب تمہیں کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیسے ہم مر کھپنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اور ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ تو بعث بعد الموت کا معاملہ ان کے درمیان درپیش تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ 300 سال بعد بعثناہم، ہم نے ان کو اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں کہ ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، دونوں جماعتوں میں سے کس نے گنتی یاد رکھی کہ وہ کتنا عرصہ رہے یہاں، کتنی مدت وہ یہاں پر رہے۔ دونوں جماعتیں، اب حزبین میں وہ جماعتیں بھی کہ یہ جو 6 آدمی ہیں، پوچھا جی کتنا وقت رہے، آگے تفصیل آ رہی ہے، کسی نے کہا 1 دن، کسی نے کہا تھوڑا سا یہ۔ اور چونکہ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھانے کا ایک عملی پریکٹیکل ہوا، تو وہ لوگ جن کو معلوم تھا 300 سال پہلے کہ اس طرح ایک جماعت گم ہوئی تھی اور اس کے درمیان، حکمرانوں کے درمیان یہ اختلاف تھا، تو اس پارٹی میں اور یہ جو اٹھنے والے ہیں ان کے درمیان بات کلیئر ہو گئی کہ بعث بعد الموت ہو سکتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ واپس آمد ہو سکتی ہے، اس کا ایک تجربہ یہ ان لوگوں نے ان کے سامنے کیا، اس کا قرآن نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ یہ جو ضربنا علی اذانہم، یہ طریقہ بھی کیا ہے؟ انتباہی طریقہ ہے کہ کانوں پر تھپکی دے کر، کندھے پر تھپکی دے کر، جتنے بھی صائبین طریقے کے توجہ دینے والے ہیں، جب کسی کو توجہ دیتے ہیں تھپکی دیتے ہیں، اور تھپکی دے کر کیا ہے، اس کے سینے پر، چھاتی پر یا پشت پر، کندھے پر اور کان پر ہلکی سی چپت رسید کر کے پھر اس کو قلب کو اپنے قلب کی طرف کھینچتے ہیں اور اس پر کیا ہے، توجہ ڈالتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہی کام کیا کہ جیسے دنیا میں انسان جب سوتا ہے تو دراصل نصف الموت ہے، یہ سونا جو ہے یہ بھی آدھی موت ہے۔ خود قرآن نے کہا هو الذی یتوفاکم باللیل، اللہ وہ ہے جو تمہیں رات کو موت دیتا ہے، پھر تمہیں کیا ہے، دن کو اٹھا دیتا ہے۔ تو اسی طرح یہ لوگ جو ہیں ان کو اسی طرح نیند کی حالت ان کے اوپر کیفیت طاری کی، گو نیند دنیا کی نیند، اور جو موت ہے، جو بے ہوشی والے ڈاکٹر ہیں وہ جانتے ہیں بے ہوشی کے بھی کچھ ڈگریاں ہیں، ایک نیند والی بے ہوشی ہوتی ہے اور ایک اس سے اوپر کی کیا ہے، تو وہ جتنا مشین کا نشے کی چیز ان کو دی جا رہی ہوتی ہے، اس کا والیوم جتنا بڑھانا چاہیں اتنا ہی، تو آپریشن کی نوعیت سے اس کے مطابق ہی انہیں سلایا جاتا ہے کہ کس کس چیز کو معاف کرنا ہے، کتنے درجے تک، کتنی ڈگری تک۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہم عام نارمل نیند کرتے ہیں، اس کی اگر کوئی ڈگری 30-40 ہے تو، اور موت مکمل 100 ڈگری پر آ جاتی ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اصحاب کہف والوں کا اس نیند اور اس سے آگے 60%، 70% ان کی کیا ہے، روح نکال لی گئی، باقی ان کا وجود موجود ہے، اور وہ غار کے ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں، جیسا کہ آگے تفصیلات آ رہی ہیں کہ وہاں ہوائیں ادھر سے آتی ہیں اور ادھر گزرتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہے، ہواؤں کے بدلنے سے
کروٹیں بھی بدلی جا رہی ہیں تاکہ جسم ایک جگہ پر پڑا رہ کر گل سڑ نہ جائے، خرابی پیدا نہ ہو جائے، بدبو تو تبھی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس طریقۂ کار کے مطابق ہم نے ضربنا علی آذانہم، ان کے کانوں پہ تھپکی دی اور وہ سو گئے۔ اور اس جو انتباہی طریقہ ہے، اشراقی طریقہ ہے، اس میں ہوتا بھی یہی ہے کہ جب اس طریقے سے علم منتقل کیا جاتا ہے تو جو معمول ہوتا ہے وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے، اسے ادھر ادھر کا کچھ پتہ نہیں، وہ جو توجہ ڈالی جا رہی ہے یا جو علم منتقل کیا جا رہا ہے وہ علم اس کے اندر کیا ہے، صرف اسی کی طرف اس کی پوری توجہ ہوتی ہے، باقی چیزوں سے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس لیے جب جذب حقیقی ہو، جذب حقیقی ہو اور اس جذب میں وہ وجد میں آئے تو چاہے آپ اس کو پتھر مارو، سوئی چبھاؤ، کچھ بھی کرو، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہاں جو ڈرامے بازی سے تھرک رہا ہو اور کہے جو مجھے وجد آ گیا، تو اس کو تو ذرا سی ایک سوئی لگاؤ تو دیکھو چلاتا ہے کہ نہیں، سارا وجد ختم ہو جائے گا۔ آج کل ڈرامے باز اس قسم کے کہ جی بس سینے پہ ہاتھ رکھ کے تڑپا دیں گے، ہاں جی، یہ سارا مصنوعی ڈرامہ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جذب کا حقیقی طریقہ تو بڑے بڑے اولیاء اللہ اور ان کا معاملہ رہا ہے۔ تو یہ ایک جو انتباہی طریقہ رہا ہے، اس طریقۂ کار کے مطابق ہی ہم نے انہیں سلایا اور 300 سال وہ اس سونے کی حالت میں رہے، اس کے بعد ہم نے انہیں اٹھا لیا۔ تو ان 3 آیات میں قرآن حکیم نے اجمالی تذکرہ کیا ہے اور اگلے رکوع سے اس قصے کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم اب حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک قصہ، اب ابراہیمی طریقے کے اصول کے مطابق بھی اس قصے کو تمہیں سمجھاتے ہیں، اس میں تعجب کی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو تفصیلات انشاءاللہ کل سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی اجمعین۔